شان دسترخوان پکاتی ہیں شیف فرا بہت اچھے اچھے کھانے. وعلیکم السلام. آج ماشاءاللہ سے آپ دونوں کو السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں. ہاں میں تو ان سے روز پوچھتی رہتی ہوں, آپ سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے خاص طور پہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے. مجھے خاص طور پہ بھیجا گیا ہے اس سیگمنٹ. اچھا اس سیگمنٹ کے لیے جی چلے. اچھا آپ روز آئے؟ میں حفاظت پہ معمور ہوں سیٹ کی. ہاں وہ کچن میں یہ چیک کرنے کے لیے آئے کہ کیا اور کیسا صحیح بنتا ہے, پکڑا یا نہیں پکڑا. ہاں ٹھیک ہے. اور کھانا جاتا کہاں ہے, اس لیے بھی آپ کو بھیجا ہے. سر عام سے یہاں پر آئے ہیں اور سر عام بتائیں گے کیا ہو گیا آپ کو, آپ سیریس ہو گئے؟ آپ کو روزہ لگ رہا ہے. میں یمن کے حالات کو غور کر رہا تھا اس لیے میں ذرا سیریس ہو گیا. اچھا جی 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 کیا تو کرنا پھر ہے؟ آپ بتائیے آج کیا بنا رہے ہیں ہم؟ آج ہم تو بنا رہے ہیں بہت ساری چیزیں, لیکن بنانے سے پہلے کچھ سوالات میں روزانہ پوچھتی ہوں. آپ کو روزہ لگ رہا ہے تو آپ بیٹھیں آرام سے, کر لیں گے. اچھا جو سوالات میرے ہوتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ نالج ضرور ہوتی ہے, جن کو پتہ نہیں کہ کچن کی جو سبزیاں ہیں, فروٹ ہیں, ان سے کیا کیا کام دے سکتے ہیں, یا ہنڈیا جل جائے تو کیا اس میں ڈالنا چاہیے, پہلے مجھ سے ایک سوال یا کریں نمک زیادہ ہو جائے تو کیا. جی آپ بتائیں. جی پوچھیں کہ میں کیسا ہوں. آپ کیسے ہیں؟ آپ ماشاءاللہ سے بہت اچھے جی ہیں. سب کو یہ دیکھیں کیسے ہیں. وسیم کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. دیکھا اچھا بھائی کریں سوال. خوش ہو گئے آپ. اور میں کیسی ہوں؟ زیادہ تعلیم ہے. میں بھی پوچھ رہا اور اقرار بھائی کیسے ہیں؟ میں کیسا ہوں؟ میں بتا رہی ہوں. سازش, میرے خلاف سازش کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں. میرے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ایک منظم سازش کے تحت مجھے دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ ایک اس سازش کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے. آپ لوگ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ تالیاں بجا کر بتائیں. آپ ایک شکریہ. آپ ایک سیاسی جماعت ہیں. زبردستی نہیں کرنی چاہیے, غلط بات ہے. زبردستی نہیں کرنی چاہیے. تالیاں بجوا دی آپ نے. آج مجھے بالکل اچھا خیر. آج ہم ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. آج میں آپ سے سوال کا جواب ہم بھی دے سکتے ہیں. بالکل آپ ضرور دیں گے, لیکن انعام ہمیں نہیں مل سکتا. کمپنی کی پالیسی کے تحت ملازمین کو انعامات نہیں دیے جاتے. ہوتا ہے نا جب بھی کوئی انعامی اسکیم بناؤ سے نیچے لکھا ہوتا ہے ادارے کے ملازمین شریک رہتے ہیں, وہ والا. اچھا سبزیاں اور پھل کھاتے ہیں ہم لوگ, کھاتے ہیں, بہت سارے فائدے ہیں. اور آپ مجھے خواتین خاص طور پہ یہ بتائیں گی کہ سبزیاں اور پھل سے خوبصورتی کا کتنا تعلق ہے. میں آپ کو ایک سبزی بتاؤں گی, پھر آپ بتائیں گی, یا میں آپ کو ایک پھل بتاؤں گی, پھر آپ بتائیں گے کہ یہ کس چیز کے کام آتی ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے وہ آپ کی کوئی بھی آپ کی انٹرنل یا ایکسٹرنل کوئی بھی خوبصورتی ہو سکتی ہے. لیمن, لیمو, کون بتائے گا؟ لیمو کیا فائدے ہوتے ہیں اور کس لیے استعمال ہوتا ہے, یہاں بتائیں. اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. نہیں غلط, سب کے لیے نہیں ہوتا اچھا. نہیں غلط. صحیح ہے, ایکنی کے لیے بالکل اچھا ہوتا. اور جلدی واقعی کس کے لیے اچھا ہوتا جلدی جلدی, یہ خواتین کیوں خاموش ہیں؟ ڈائٹ کے لیے. ڈائٹ کے لیے بہت بیسٹ ہوتا ہے. میں یہ کہنے والا تھا. ٹماٹر ہم کھاتے ہیں, ساری سبزیوں میں ڈالتے ہیں, کڑھائی میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں. اور اس کا بتائیں کیا فائدہ ہے؟ ہاں وٹامن سی اس میں زیادہ ہوتا ہے, اور اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اسکن میں کون سی چیز کے لیے اسکن میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے؟ فیس کے لیے, کس چیز کے لیے؟ رنکلز کے لیے. نہیں, اور بتائیں غلط. اور جلدی جلدی Wrinkles جلدی کے لیے اچھا یہاں پہ نہیں آ ہوتا. جائیں, یہاں پہ آ جائیں. میں نے بھی سنا تھا رنگلز کے لیے اچھا ہوتا ہے. ایکنی کے لیے سب سے اچھا ہوتا ہے. ایکنی کے لیے, ایکنی کے لیے, ایکنی کے لیے جن کے دانے ہوتے ہیں, ٹماٹر لگا دیں, آدھے گھنٹے کے بعد Wrinkles بھی ٹھیک ہے, قریب قریب تو ہے. رنکلز کے لیے ایک اور ہے. اور کون سی اچھا, چیز ہے جو رنکلز کے لیے بہت فائدہ مند ہے؟ ٹھیک ہے, کون سی چیز ہے؟ کھیرا. کھیرا بھی, اور جو بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اور یہ کیوں آج غلط ہو رہے ہیں؟ کوئی بھی ابھی نام نہیں دیا. اتنے میرے مشکل سوال ہیں. اسکن ٹائٹ کرنے کے لیے سب سے بیسٹ ہوتا ہے انڈے کی سفیدی. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں, کیا میں مشکل سوال پوچھ رہی ہوں؟ بالکل بہت مشکل سوال ہے. ہمیں بھی نہیں آتا اس کے جواب, لیکن اچھا ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. آپ ہمیں نہیں آتے تو اسکن کو اسکرب کرنے کے لیے کون سا آٹا یوز کیا جاتا ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے. یہ باجی جو کا آٹا, جو کا آٹا, بیسن کا آٹا. بیسن, بالکل سوال جواب صحیح ہے. بسم اللہ. آپ کی نظر لگ رہی ہے. ابھی ابتدا ہے, کوئی یہ ایک ہی پرائز گیا ہے ہمارا, ایک ہی نام گیا ہے ابھی تک. نہیں جناب, پرائز دن سب کو پہنچائے جائیں گے. برج پاور کی جانب سے, کرشی جامع شیری کی جانب سے, میزان چائے کی جانب سے. ڈارک سرکل کے لیے کون سا, یہ تو بہت آسان ہے. ڈارک سرکل کے لیے کون سی سبزی لگائی جاتی ہے؟ یہاں سے آ جاؤ. کھیرا بالکل صحیح جواب ہے. کھیرا جنہوں نے بولا ان کو دے دو. بس بھائی انہوں نے بھی دیا ہے. باجی رضیہ کہہ رہی میں نے دیا یہاں سے بھی ہو چکا تھا. کس کا جواب صحیح مانا ہے؟ دونوں کو دے دو. دونوں کے نام آتے ہیں. بہت ساری تالیاں دی. آئیے اقرار صاحب, آئیے بھائی, گائیڈ کچھ بنا لیں. ہاں, کیا بنا رہے ہیں آج؟ ویسے خواتین کو پتہ نہیں ہے سبزی اور فروٹ کا جو خوبصورتی میں استعمال ہوتا ہے. میں بڑی ڈسارڈ ہوئی ہوں.
वैसे नॉर्मली बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, सारे सवालों के जवाब फौरन आ रहे होते हैं। हाँ आ रहे थे, लेकिन ये इनको मालूम ही नहीं। आज सेट में कुछ है, कुछ इजाफी गलत चीज है जिसकी वजह से लोग जवाब बहनों को पता है, सिर्फ फेशियल करवा लो, मेकअप करवा लो, ये है मेरे मतलब की चीज है ना, ये आपके मतलब की चीज है। क्या क्या है। चलिए ये अच्छी बात है कि इनको पता लग गया कि क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, और मालूमात में इजाफा हो गया। इस तरफ आया जा सकता है ना। जी ग्रामे बिल्कुल। अच्छा मैं जो आज जैसे मैं चीजें बनाती हूँ उस तरफ भी जाया जा सकता है। यहाँ पर भी अच्छा वो फ्रूट चाट, अब तो माशाल्लाह से आज 7वां रोजा है। हाँ। और फ्रूट चाट खाते हैं, फिर बच जाता है, बहुत ज्यादा पानी छोड़ने लगते हैं फ्रूट्स। भाई जाली चीज पकड़ ली हमने, एक जाली चीज, ये फूल जाली है। प्लीज अब आप तो हमारे बंदे इसको रख दें। अच्छा फ्रूट चाट बच जाता है, चना चाट बच जाता है, तो दूसरे दिन तो बिल्कुल हमेशा बची हुई चीजें क्यों बनाना सिखाती हैं? मैं इसलिए बनाना सिखा रही ये हूँ। बच जाए तो ये बना लो। बचत देखिए, मैं बचत आपको कितनी बचत करवा रही हूँ। जो आपके पैसे बचेंगे ना, वो आप गिफ्ट मेरे लिए ले आइएगा। कैसा था? ठीक, आज तो मैं अभी किसी बात की हिमायत नहीं करूँगा, सॉरी। अच्छा फ्रूट चाट से मैं आपको बॉक्स पेटीज बनाना सिखाती हूँ। आप घर में जो बनाते हैं बॉक्स पेटीज, या आपको फ्रूट पार्सल भी से कह सकते हैं, जो कि मांडा पट्टी से होते हैं। मांडा पट्टी में दिखा दूँ आपको, बाजार में आसानी से मिल जाती है। समोसे की भी मिलती है और आपका रोल की मिलती है, लेकिन ये मेरे पास समोसे की है और ये बहुत ही आसान है। मैं आपको जल्दी से करके भी बता देती हूँ कि फ्रूट लेना है, जो आपके पास बचे हुए फ्रूट हैं, आम है, केला नहीं है। मतलब बच्चे में यानी मैं मार्केट से खरीद लूँ अगर, तो उसमें क्या एतराज है? खरीदते क्या हैं, जरूरी है कि अगर बच्चे क्या- में बचा हुआ क्या मतलब? आपके पास है ज्यादा पैसे तो अगर बच्चे खरीदते में लाओ तो भाई, बंदा नहीं मांगता बचा है। है। मेरे लिए भी आप ले आइएगा प्लीज। आप ज्यादा मेरे पैसे दे हैं तो, दीजिएगा। हाँ। मैं तो क्योंकि बहुत गरीब हूँ, आपको पता है, बची हुई चीजों का बनाती हूँ। आपने कहा था ना पैसे नहीं होते, पैसे नहीं है मेरे पास। यार मेरे पास भी खैर नहीं है, मैं क्या अपने हालात बताऊं, छोड़ें। चलो यार ये को पता फ्रूट है और ये चना चाट भी बच जाती है। नहीं, मैं भूल गया, ये क्या चना बना रहे हैं चाट। ये हम बना रहे हैं फ्रूट पेटीज बना रहे हैं। फ्रूट Mixed पेटीज? फ्रूट पेटीज, जी हाँ। पेटीज जो होते हैं वो चाइनीज होते हैं, चिकन के होते हैं, आलू के होते हैं, लेकिन यहाँ मैं बना रही हूँ चाइनीज जो होते हैं वो किसी के नहीं होते, मुझे पता है। अच्छा देखिए, ये है काली मिर्चें। सिर्फ फ्रूट के अंदर फ्रूट नहीं डालेंगे, टेस्ट लाने के लिए काली मिर्चें इसके अंदर शामिल करेंगे। काली मिर्चें शामिल करेंगे, थोड़ी सी, हल्की सी। और ये है सफेद जीरा, मुझे बहुत पसंद है, मैं अपने सारे खानों में काली इसका मिर्ची इस्तेमाल काली करती नहीं हूँ। है, सफेद जीरा सफेद नहीं है, क्या है ये? ये अब ये सफेद है शक्ल से? ये इसलिए नहीं है कि अब क्या करें, अब बस नजर लग जाती है इनको भी, मसालों के भी तो काले हो जाते हैं। हाँ क्या करें बस, ठीक है। जल के काले हो जाते हैं। ये भी लाल हो गया, सुर्ख हो गया। किशमिश मैं ले रही हूँ, ये बहुत अच्छे बनते हैं। आप इसको टेस्ट करें, ट्राई करें इसको घर में, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। वैसे कोई बताता तो है नहीं, आप जो बनाती रहती हो कैसा बना, क्या क्यों नहीं बताते भाई? क्या बनाते नहीं है या फिर मुझे बताना नहीं चाहते लोग? कैसे बताएं, हमने टेस्ट ही नहीं किया आज तक। पता नहीं आपकी कौन खा बात रहा नहीं है। कर रही हूँ, जो हमारी प्यारी प्यारी मेरे से audience आज होती इस है, बात उनकी को बात यकीनी कर रही हूँ। बनाया जाए कि खाएं, कम से कम खाएं, भूख हाँ। लगेगी यहाँ पर। पता नहीं क्या आपको। अच्छा ये खोया है, खोया रखा हुआ है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप इसको ज़रूर इसके अंदर शामिल करें। अच्छा मैं अब यहाँ पर बना रही हूँ, ये बना के एक दिखा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा उसको mix डिफरेंट करना है होता है। क्या? हाँ मिक्स कर दें। देखिए ये होता है, सुगर, आपने आज मर- तक कोई काम किया है मेरा? कोई काम नहीं किया आपने, बस आप मेरी डिशों के नाम बिगाड़ते रहते हैं, आप काम नहीं करके देते। अब आप रोजाना हुआ करें मेरे साथ, मेरी बहुत आसानी हो जाएगी। रोजा लग रहा है अच्छा बनाना आप इसके अंदर जुनैद केला भाई, शामिल जल्दी आ कर जाए सकते वापस। हैं। प्लीज। इसके लिए आटे की हमें लई बनानी होगी। ये आटा है मेरे पास, कोई भी आटा ले ले, इसकी लई बनानी पड़ेगी। अंडा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं बच्ची कुछ चीजों का बनाती हूँ। यानी इनका फॉर्मूला है, अगर आपने कुछ बनाना है पहले आप आम खरीदें, बचे हुए आम ही सही बना सकते हैं। हाँ, तो आप पहले बस खरीदें, उससे वो बना खा लें, सकते जो हैं। बच जाए उससे बनाएं। उसी से बनाएं फ्रेश चीजों बस। से और अगर बच्चे में ना हो, फ्रेश चीजों घर से घर ना मोहल्ले बनाएं। मोहल्ले जाके पूछेंगे अगर बचा हुआ कुछ बचा हुआ पड़ा हुआ है। आप, हाँ। आपको पता नहीं, आप किचन नहीं संभालते, ये हमारी खवातीन को पता है कितनी चीजें बच जाती है। तालियों से बताएं, ये देखिए। बच जाती है ना, ये ठीक ये है? हमारी खातून ये और mix कर बहुत जबरदस्त। देखिए ये ये होता है बनाते रहते हैं ना काम। भाई, इसको मालूम है। अब इसको ये 2 पट्टियां लेंगे हम, एक यहाँ पर सीधा रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और मसाला जो है इसके ऊपर। देखिए आप लोग भी सीख ले, हालात बिगड़ते हुए देर नहीं लगती, पता नहीं लगता। खुद पकाना पड़े तो फिर क्या करेंगे। यहाँ से फोल्ड करेंगे, वैसे भी यहाँ जो से हरकतें fold हैं वो करेंगे। मेरा ख्याल है कि बहुत जल्द खुद पकाना यहाँ पर पड़ेगा। आटे की लई लगाएंगे और इसको बॉक्स बना देंगे इस तरह से, और इसको फ्राई कर देंगे लाइट लाइट सा। और ये बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी सा होता है, क्योंकि इसके अंदर फ्रूट के अलावा डाइट के मैंने लिए कैसा मसाले होता है? भी क्योंकि मैं आजकल अपना नहीं डाइट के लिए, क्योंकि ये फ्राई हो गया तो ये डाइट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं, लेकिन रमजान Fried के लिए item है ना सही ये है। तो। फ्राई है ये। तो आप तो तुसी रहने दियो मेरा ख्याल अच्छा है। इसका एक फायदा है, आप इसको मैं ऐसे भी उधर खा चला सकते हैं। आप ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि मांडा पट्टी पकी ऐसे हुई मतलब है। ऐसे? बिल्कुल ऐसे ही कच्चा खा लें हैं? इसको, बिल्कुल, क्योंकि मांडा पट्टी पकी हुई होती है, चपाती होती होती है? है, रोटी होती है। मांडा मांडा पट्टी कहा जाता है इसको, मांडा मांडा पट्टी। पट्टी। जी ये पकी हुई होती है, इसके अंदर सारे जो हमने मसाले डाले वो भी ऑलरेडी पके हुए हैं, तो आप इसको कच्चा भी खा सकते हैं।
اچھا. تو اس میں کوئی آپ کو کھا کے دکھائیے ذرا. مجھے لگتا نہیں میرا روزہ ہے الحمدللہ, میں اس کو افطاری میں کھا کے ضرور بتاؤں گی. کیوں؟ کچھ نہیں ہے, ایسی اچھا آپس کی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپس کی, آپ آپس کی باتیں بہت کرتے ہیں. میرے بہت کچن ساری. میں رہ کے آپ آپس کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ وہ آپ بس- دیکھیں. اچھا میں آپ کو سکھا رہی ہوں, آپ سیکھیں. تو میں کیا کروں, میں دیکھیں دیکھ کس تو رہا طرح سے. ہوں. اب میں آپ کو کل ٹیسٹ لوں گی, آپ کو ایک بنا میں بھی کے بنا لوں کھانا گا. پڑے گا. انڈے سے یا دہی سے, کس سے نہیں کریں یہ گے؟ دہی نہیں ہے, یہ میں نے آٹا بتایا تھا. آٹا ہے, کوئی بھی آٹا لے لیں آپ, بیسن لے لیں, میدا لے لیں, کوئی بھی آٹا لے لیں, اس کی لئی بنا لیں. لئی بنا کے وسیم بھائی مقابلہ ہو جائے. ہاں مقابلہ ہو رہا ہو ہے. جائے. آپ بھی اس کا بتائیں نا, نہیں. آپ بھی آ جائیں, آپ بھی آ جائیں. میں اب آپ کو میں پرائز دوں گی, ٹھیک ہے. یہ تو اچھا کچھ ہونے نہیں چاہیے یہاں پہ. وہ کیا کیا ٹیشو پیپر ہے ہمارے یہ پاس, ہے نا بھائی, کول یہ اینڈ ہمارے کول کے کول اینڈ ٹشو کول کا ہیں, سینیٹائزر ہینڈ ہے. سینیٹائزر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کو ہلکا لیا ہوا وہ ہے, نہیں ہر میں چیزیں جو رکھی کہہ رہا ہوئی ہوں ہیں وہ ہمارے آپ سمجھ کچن نہیں میں. رہے. وہ میں گلوز سمجھ رہا ہوں, کہہ نہیں رہا. اب گلوز بھی آپ کو دے, چلے ٹیسٹ کہاں سے آئے گا؟ دیکھیں نا. گلوز میں کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوتا, بھائی دیکھو, ہاتھ کا ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ ہم نے اب بتائیں کیسے رکھیں گے؟ میں ایسے, ٹھیک ہے بھائی, ہاں بالکل صحیح. آگے آگے مجھے بھی آ گیا. یہ ہو گیا پہلے. جلدی اسپون دے دیں. اچھا بھائی, یہ لے, اتنا بڑا کر. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کو پتا کیا کریں گے, میں نے تو سکھا دیا تھا. وہ تھا نا. بیلنس تو کریں اس کو آپ. ہاں ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے. بیلنس. ہاں, اب بالکل یہ بیلنس. نہیں اس کو یہاں سے, اس کو یہاں سے, یہاں سے. ہاں فولڈ کیسے ہوگا مجھے بھی بتائیے. چلے. اب وہ تو پھر آپ سے کام کیوں کروا رہی ہوں؟ یہ ہلکا ایسے سا, ہو گیا ہلکا نا؟ سا, بالکل ہلکا سا. زیادہ ہو کیا گیا؟ کر رہے ہیں یہ آپ؟ کیا حلوہ بنانا ہے اس کا؟ بس یہ ٹھیک کیا ہے. ہے یہ؟ کچھ غلط یہ ہو گیا. آٹا میں نے بتایا تھا, آٹا ہے. آٹا اس کی لئی بنائی, جو آپ بچپن میں پتنگ پہ وہ کیا ہوتا ہے, ہاں, مانجا ڈوری لئی بناتے پنی تھے. ونی پتہ نہیں کیا. ہاں وہی اچھا, والا پتنگ اڑائی سلسلہ آپ ہے. نے بچپن میں؟ میں نے پتنگ اڑائی ہے. ہاں ہاں اڑائی. تو آپ نے لئی نہیں بنائی ہوگی, کسی سے بنوائی ہوگی لئی. ہاں تبھی نہیں, آپ کو پتنگ نہیں میں پتہ کیا میری ہے. پتنگ, اور حالانکہ میرا بچپن لاہور میں گزرا ہے, پھر آپ میں نے لئی نہیں نہیں بنوائی. کبھی نہیں اڑائی. بس پتنگ سنتے اڑائی پسند نہیں. لاہور آپ مجھے پتا ہے کہاں مصروف نہیں نا, ان کی مصروفیات دوسری نہیں ہے. یہ دوسروں کے پیچھے پیچھے جاتے رہتے ہیں, کہاں ان کو ٹائم. میں نے بنایا بھائی, یہ کیسے بنایا ہے؟ بہت ہی اچھا بنایا ہے. تالیاں بجائیں میرے لیے. زبردست. ہاں انہوں نے, اقرار نے بھی اچھا بنایا, بہت اچھا بنایا. پھر تالیاں. پھر تالیاں ہونی چاہیے. آپ نے میرا کام آسان کر دیا, تھوڑی دیر اور کھڑے رہ جائے نا, یہ بنا کے جائیے. زیادہ اچھا کس یہ ٹھیک کام ہے. اچھا اس کے علاوہ میں اسمودی بنا رہی ہوں, فروٹ کی وہ لسی ہے, فروٹ کی لسی. گرمیاں فروٹ کی بہت لسی جلدی سے زیادہ بنایا ہیں. بھائی, فروٹ کی لسی. فروٹ کی لسی میں بنانا آپ کو, ابھی میرا دہی اور وہ دودھ آ رہا دماغ کی ہے. لسی. فروٹ کی فروٹ کی لسی ہے, اسمودی ہے, جو کہ آپ باہر جائیں گے کسی بھی ریسٹورینٹ میں تو بہت مہنگی ملتی ہے, لیکن میں آپ کو بہت سستی بنانا آپ کو بتاؤں گی. آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. آپ اسمودی نام لیں گے تو آپ کو بہت مہنگا, 250-300 روپے تک کا ایک گلاس ہوتا ہے اسمودی کا. بہت ہی آسان ہے. اس میں فروٹ آپ کی اپنی پسند کے ہوتے ہیں. میں یہاں پر کیلے لے رہی ہوں, 1 عدد کیلا ہوگا اس کے اندر, پائن ایپل ہوگا, اور اس کے اندر آم ہوگا. اچھا یہ بھی بچے ہوئے ہوں گے؟ جی یہ بچے ہوئے ہیں. اب بچے تھے تو اس کو تو ضائع تو نہیں کر سکتے, ہر کام بچا اس کو ہوا. تو پھر آپ کو تو استعمال کرنا ہے. افطاری کی تیاری کرنی ہے ہمیں. اور میرے پاس تقریباً آدھا پاؤ دہی ہوگا, اور اس کے اندر 1 کپ دودھ ہوگا, اور اس کے اندر تقریباً میں 2 گلاس پانی ڈالوں گی. اوکے, ٹھیک ہے, 2 گلاس اس طرح بنے گی. یہ ایک ڈرنک بنے گی, فروٹ کی لسی. اور اس کو بس ہم نے بلینڈر چلا دینا ہے. فروٹ کی لسی ہماری, اور فروٹ کی لسی دیکھیں آپ, وہاں پر آپ کو کوئی بلا رہا ہے میرے خیال سے. ہاں جاؤ بھائی اپنا کام کرو. ہماری باتیں سن سن کے پک گئے. جی ہاں, جی ہاں, ایسے ہی. تو اس کو فرائی کر لیں گے اور دکھا دیں گے بریک کے بعد. ٹھیک ہے جی. تو آپ بریک پر جائیں. یہ میرا کام کر رہے ہیں, آپ بریک پہ جائیں. نہیں لسی نہیں بنانی, اور آپ بریک پہ جائیں, لسی بناتے ہیں بھائی. ہاں جی, تو اور کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. علماء کرام کے ساتھ ہم موجود ہیں, ہماری خوش قسمتی ہے. اور اس سیگمنٹ میں میں ذاتی طور پہ دلچسپی اس لیے لیتا ہوں کہ بہت زیادہ معلومات میں اور علم میں اضافہ ہو جاتا ہے علماء کرام کی صحبت میں بیٹھنے سے. بلکہ ٹرانسمیشن کے دیگر حصوں میں بھی ہم اگر کبھی کوئی حدیث یا کوئی واقعہ بتا رہے ہوتے ہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں, تو ظاہر ہے وہ علماء سے ہی سن کر یا کہیں کچھ پڑھ کر بتا رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں, میں بہت شکر گزار ہوں, جناب مفتی محمد اکمل قادری صاحب. قبلہ السلام علیکم, نوازش, بہت شکریہ. اور جناب سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب, السلام علیکم, بہت نوازش, آپ نے وقت نکالا ہے. آپ فیس بک پر, ٹویٹر پہ ہمیں سوالات بھی بھیج رہے ہیں, وہ بھی شامل کریں گے کچھ. چونکہ آج ہم آڈینس میں اس لیے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا شکوہ تھا ہماری ٹی وی آڈینس کا کہ بھئی ہمارے سوالات شامل نہیں ہو رہے, تو آج ذرا ان کے ساتھ کر لیتے ہیں, ان کے سوالات شامل کر لیتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف تو آئیں گے ہی لوح قرآنی میں اور دیگر سیگمنٹس میں, تو آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں. اور آج ہمارے جو دونوں علماء کرام ہیں
وہ شان رمضان کی اس نشریات میں پہلی مرتبہ آئے ہیں، تو دونوں کو خوش آمدید بھی. بلکہ مفتی صاحب آپ کی اجازت سے میں سب سے پہلے شہنشاہ نقوی صاحب سے آغاز بھی کرنا چاہتا ہوں، بلکہ تعزیت بھی کرنا چاہتا ہوں. 3 سے 4 روز قبل شہنشاہ نقوی صاحب کی زوجہ کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے انشاءاللہ. بہت شکریہ. میں آپ کے توسط سے پوری دنیا میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جن لوگوں نے ان کی علالت کے ایام میں دعا کی اور جنازے میں شریک ہوئے اور کل سویم میں شریک ہوئے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ لوگوں نے بھی تعزیت کی، آپ سب کا شکریہ. دعا کریں اللہ ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات کو بلند کریں انشاءاللہ. آمین آمین. قبلہ پہلا سوال یہ ہے، آج ہم اور تھوڑی سی اگر ممکن ہے پلیز آواز بڑھا دیجیے گا علماء کی تاکہ ذرا ہم سن سکیں. آج ہم یہ ہمارے ساتھ کچھ تھیلیسیمیا کے پیشنٹس موجود تھے جن کو ظاہر ہے وہ روٹیشن کے ساتھ خون تبدیل ہوتا رہتا ہے سارا کچھ. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ عجیب ایک المیے سے گزرتے ہیں ہم ماہ رمضان میں، چونکہ لوگ خون ڈونیٹ کرتے ہیں جو کہ خون ان بچوں کو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں رمضان المبارک میں ہم باقی ہر چیز کا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک دم گراف بڑھ جاتا ہے صدقہ خیرات کا. یہ وہ ہمارے اکثر بچوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اس لیے کہ ایک دم سے جو ہے وہ ریشو بالکل کم ہو جاتا ہے رمضان المبارک میں خون دینے والوں کا. اس لیے کہ تاثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ آپ روزے کے دوران یہ کام نہیں کر سکتے. اس پہ آپ بتائیے گا کہ کیا ہے، اور اگر کوئی اختلافی بات ہو تو آپ اپنے حوالے سے بتائیے. دیکھیے، روزے کی حالت میں خون دینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. خاص طور پر اگر آزمائش کے لیے کوئی ٹیسٹ کے لیے خون دیا جا رہا ہو اور کسی کی جان بچانے کے لیے دیا جا رہا ہو. روزہ باطل کرنے کی چیزوں میں مبتلات روزہ میں خون کا دینا نہیں ہے. اچھا صحیح. لیکن کیونکہ طبی اور میڈیکل کا مسئلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے دیا بھی ہوگا اور ہم سب کو دینا چاہیے. پاکستانی تھوڑے سے اس میں پیچھے ہیں، بعض ممالک میں یہ فداکاری اچھی ہے کہ ہمیں ہر 6 مہینے بعد کم سے کم خون دینا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر حضرات اس کے بعد ایک جوس کا پیکٹ اور چاہتے ہیں کہ ذرا یہ آرام کرے، خون دینے والے کے بدن سے ایک بوتل خون کی نکلی ہے تو ذرا استراحت میں رہے. تو اگر اس چیز کو ملحوظ رکھنا ہو تو رات کے وقت میں کہ جب افطار کر چکے ہیں، کھا پی چکے ہیں، اور ماشاءاللہ ماہ مبارک رمضان پاکستان میں تو اور پوری دنیا میں اور پاکستان میں تو جو ہے وہ نعمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے ہر اعتبار سے. تو اگر افطار کرنے کے بعد، روزے کی کیفیت کے بعد، روزے کی حالت سے نکلنے کے بعد خون ڈونیٹ کیا جائے تو یہ بہت اچھا وقت ہے. لیکن فقہی اعتبار سے، فقہ جعفریہ کے اعتبار سے، اور قبلہ یہی ہے یا اس میں کچھ؟ جی ہاں، بس یہی ہے. لیکن چونکہ سوال آپ کا حالت روزہ کا تھا، اس میں فقہا نے ضرور لکھا ہے کہ اگر اس طرح خون دیا جائے کہ خود اتنی کمزوری پیدا ہو جائے کہ روزہ پورا کرنا ممکن نہ رہے تو یہ سخت مکروہ ہوگا. ٹھیک ہے، ورنہ بالکل جائز. جیسے ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا، اب یہ اور بھی بہت سارے سوالات بھی آ رہے ہیں. ایک صاحبہ نے پوچھا ہے کہ بھائی ان کے علاقے میں ایک یہ معاملہ ہوا کہ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور بات یہ مشہور ہوئی کہ یہ ایڈز سے ان کا انتقال ہوا تھا، ایڈز کے نتیجے میں. تو ایک عجیب و غریب صورتحال ہوئی. کافی لوگوں نے نماز جنازہ میں جانے سے اور کافی نے پڑھانے سے انکار کیا اس تاثر کی بنیاد پر کہ جناب یہ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو اور کیا نہیں. تو کہتی ہیں کیا ایسی صورت میں ہمیں کیا؟ دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ خودکشی ہے، اور خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ پڑھانا فرض ہے. اس میں بس اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اگر کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کبیرہ کر رہا ہو صحیح، تو جو اس علاقے کا معظم دینی ہے، کوئی شیخ ہیں، بڑے مفتی ہیں، عالم ہیں، کوئی ایسی مشہور شخصیت جو مذہبی حوالے سے پہچانی جاتی ہیں، وہ اگر لوگوں کو عبرت دینے کے لحاظ سے، حصول عبرت کی نیت سے اس جنازے میں شرکت نہ کریں تو یہ افضل اور اولیٰ ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ایک شخص کے اوپر قرضہ تھا، وہ فوت ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں. یہ صرف عبرت کے لیے تھا اور سمجھانے اور نصیحت کے لیے تھا کہ اگر کوئی شخص ایسا کوئی معاملہ، حالانکہ قرض لینا کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لینے کی قباحت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا. تو ایسے اگر ہو کہ کوئی علاقے کے بڑے مقتدر حضرات ہیں وہ اس جنازے سے اوائڈ کریں تو بالکل صحیح ہے، یہ عین سنت کے مطابق ہے. لیکن عوام الناس کو بالکل شرکت کرنی چاہیے. اگر اس نے اس کو حلال سمجھ کر کسی ایسے فعل کو نہیں کیا تو وہ مسلمان ہے، چاہے کتنا ہی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، وہ اسلام سے باہر نہیں ہوگا. نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، میں ذرا کچھ لوگوں کے جو ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھی سوالات بھیجتے ہیں اس میں سے بھی کچھ شامل کرنا چاہتا ہوں. یہ مولانا صاحب ویسے عام طور پہ بہت کہا جاتا ہے کہ جناب کافی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کچھ دورہ پڑتا ہے یا ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے اور ان کے بارے میں بات عام ہی ہوتی ہے کہ جناب یہ جن کا سایہ ہے جی.
کوئی چڑیل ہے، کوئی جن ہے، کوئی وہ پوچھتے ہیں کہ جناب دین میں اس کی کیا حقیقت ہے، یہ وجود ہے، کیا ہے معاملہ؟ چڑیل وغیرہ کا تصور تو نفسیاتی تصور سے زیادہ نہیں ہے، البتہ جن کا وجود اور جن کے بارے میں احادیث پیغمبر مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور روایات میں اور واقعات کی روشنی میں اور قرآن مجید سب سے پہلے اس کے اندر سورہ جن اور جن کا ذکر موجود ہے، تو جن تو ممکن ہے ہو، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ پاکستان میں بالخصوص بر صغیر میں شاید 95% لوگ نفسیات کا شکار ہوتے ہیں، جو تصور کر رہے ہوتے ہیں کہ ان پہ جن ہے۔ خود میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، ایک نوجوان بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھا پڑھا لکھا خاندانی، وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے پر جن ہے۔ میں نے کہا جی آپ پر جن ہے، تو اس نے کہا جی کیا ہونا ہے؟ میں نے کہا جی آپ فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، وہ جن اتارتے ہیں، عامل بھی ہیں وہ، کیونکہ جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اچھے اعمال انجام دیتا ہو، دیندار ہو، تو عامل بھی ہے نا دین پر۔ صحیح، تو کیونکہ پہلی مرحلے میں تو اس جوان کو یہ سمجھانا ہوتا ہے کہ جی یہ ہم آپ سے متفق ہیں، یا کسی بھی ایسے فرد کو، تو ہم نے ان کو بھیجا اور الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہو گئے دوائیوں کے ذریعے سے۔ ہمارے یہاں شاید 95% جن نہیں ہوتا، یہ انسان بیمار ہوتا ہے، کسی چیز کی، کیلشیم کی، پوٹیشیم کی، سوڈیم کی بدن میں کمی ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک خاص کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، حتیٰ اسے جو ہے وہ کچھ دکھائی بھی دے رہا ہوتا ہے، تو وہ غلط نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا، مگر وہ بیمار ہوتا ہے، سائیکالوجیکل زیادہ ہوتا ہے آپ کے؟ جی 95%، 5% اجنہ کا، اور یہ جس کو کہہ لیجئے اصطلاحاً کہا جاتا ہے کہ اوپر کی چیز اور کوئی آسیب اور یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس کے لیے علماء کرام موجود ہیں، دعائیں ہیں، اذکار ہیں، اوراد ہیں، تعویذات ہیں، جو نبی مکرم سے، اصحاب پیغمبر سے، اہل بیت پیغمبر سے نقل ہوئے ہیں اور بہت ہی مستند چیزیں ہیں۔ لیکن میں پہلا مرحلہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے، پہلا مرحلہ اسے میڈیکل کی طرف سوچنا چاہیے، اوکے، اس کو ثانوی اہمیت دینی چاہیے۔ اور قبلہ یہ اس میں تھوڑی سی بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو سود کھاتے ہیں وہ بروز قیامت اس طرح آئیں گے کہ جیسے شیطان نے کسی کو چھو کر مس کر کے مقبوط الحواس کر دیا ہو، اس طرح آئیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، صحیح ہے، لیکن جیسے حضرت نے فرمایا اکثر جو ہے تصرفات عاملین ہوتا ہے یہ کہ وہ اپنے دکانداری چلانے کے لیے نہیں بھی ہوتا تو کر دیتے ہیں، اور لوگوں کی نفسیات یہ بن گئی ہے۔ اب ہم ہی چونکہ دینی شخصیت ہیں، اس سے آپ چیک کیجئے گا کچھ ہے، ہم نے چیک کیا نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دوبارہ کریں ذرا، بھائی نہیں ہے تو سب سے زیادہ اچھی طرح کریں۔ اگر میں کہہ دیں شروع میں کہہ دینا ہے تو بولے یہ ہے پہنچے ہوئے جی۔ اب لوگوں کی بھی نفسیات ایسی بن گئی ہے کہ جب تک آپ نہ کہیں کہ آپ پہ جین ہے تو وہ سکون اطمینان نہیں ہوتا، اطمینان نہیں ہوتا۔ اچھا، اور یہ کالا جادو وغیرہ کے حوالے سے بھی، مطلب یہ میں نے بہت سنا ہے جناب، سب کچھ اچھا جا رہا تھا لیکن میرے ساتھ یہ پرابلم ہوئی، یہ فلاں ممانی نے جو ہے نا کالا جادو کروا دیا، فلاں خالہ نے یہ کروا دیا۔ اس میں بھی آپ کے خیال میں زیادہ تر معاملہ وہی ایک ہمارے امپریشنز کا اور سائیکالوجیکل ہے، یعنی واقعی یہ چیزیں معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں ہیں، لیکن پرٹیکولر کسی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے یہ ثبوت کیسے حاصل پھر بہتان، یہ بہتان ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے، جی ایسا ہے، وہ ذائچہ نکال کے کہے گا کوئی کالے رنگ کی عورت ہے، بس اتنا بتائے گا، وہ پھپھی پھپھی، وہ کالے رنگ کی پھپھی ہے، چھوٹے خالہ کی بیٹی ہے۔ تو یہ اکثر بدگمانیاں ہوتی ہیں۔ اس کا آسان سا حل یہ ہے کہ آپ اس شخص سے کہیں کہ آپ قسم کھائیں کہ اس نے کروایا ہے اور پروف دیجئے، وہ جواب میں بس یہی کہے گا عامل نے بتایا ہے۔ یہ غلط طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے بدگمانی کرنا حرام ہے۔ اور میں ایک جملے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے لوگوں کی تقدیریں اور ان کو جو کچھ ملنے والا ہے، جو کچھ ملنے والا نہیں ہے، وہ مقرر کر دیا ہے۔ لہٰذا کہ اب جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر مجتمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا، اور اگر یہ تجھے سب کے سب نفع پہنچانے پر جمع ہو جائیں تو اتنا ہی نفع پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیرے لیے قسمت میں لکھ دیا۔ تو اس کو بنیاد بنائیں اور وسوسوں سے آزاد۔ اچھا لیکن مولانا صاحب، اسی کو بنیاد بنا کر کچھ لوگ ایک دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ صاحب میں محنت بہت کروں گا لیکن آپ کو پتہ ہے ہونا تو وہی ہے جو اللہ نے کرنا ہے، تقدیر تو لکھ دی گئی ہے، یا دیکھو نا فلاں، پھر وہی وہ خالہ، وہ مانی، یا وہ دوست، اس نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی نہ وہ 10ویں جماعت بھی پاس نہیں ہے لیکن دیکھو اس کو اتنا بڑا بزنس ہے، چونکہ اللہ نے لکھ دیا تھا اس کی تقدیر میں کہ اس کو تو ملنا ہے۔ تو اس بات کا کو بنیاد بنا کر ایک دوسری ایکسٹریم پر جانا بھی تو ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ دیکھیے قضاء و قدر کی جو بحث ہے وہ ایک علم کلام میں بہت مفصل بحث ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ہم نہ مطلقاً مختار ہیں اور نہ مطلقاً مجبور ہیں، ہم الامر بین الامرین کی کیفیت میں ہیں۔
تو اللہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں میں مجبور رکھا ہے، بہت ساری چیزوں میں ہمیں مختار رکھا ہے۔ تقدیرات کا تعلق بھی قدرے ہمارے ہاتھ میں بھی ہے، اور اصل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اصل طاقت اللہ کا وجود ہے۔ لیکن اگر ہم صدقات کے ذریعے سے، خیرات کے ذریعے سے، صلہ رحمی کے ذریعے سے، نیک کاموں کے ذریعے سے، ہمدردی کے ذریعے سے اپنی تقدیر کے اندر بہتری لا سکتے ہیں، تو یہ بھی اللہ نے ہمارے لیے گنجائش رکھی ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے کہ یہ تو ہونا ہی تھا، اور یہ جبر کا نظریہ ہے، اور جبر کا بس نظریہ یہ قسمت تھی، اللہ نے لکھ دیا نہیں، تھا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں توکل کا مفہوم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ توکل کچھ نہ کرنے کو نہیں کہتے، بلکہ اپنے فرائض کو ادا کر کے نتیجہ اللہ کے حوالے کر دینا توکل ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری، ہم پابند فرائض ہیں، پابند نتائج نہیں ہیں۔ واہ واہ، ہمیں اپنے فریضوں کو ادا کرنا چاہیے، نتیجہ اللہ کے پابند فرائض ہیں۔ اور اس پہ میں پابند ایک کروں، جی یہ جی۔ مسلم کی روایت ہے، جب سرکار نے فرمایا نا کہ اللہ نے سب کچھ مقرر کر دیا، ہاں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عمل کاہے کا رہا پھر؟ ہاں بالکل، کہ عمل نہ چھوڑ دیں۔ سرکار نے شاید فرمایا تم عمل کرتے چلے جاؤ، ہاں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے لیے اسی چیز کو آسان کرے گا جس کے لیے اس کو پیدا کیا ہے۔ واہ واہ، مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے، لیکن چونکہ حضرت نے فرمایا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے، صحیح ہے۔ تو ہمیں تو کوشش کرنی ہے اور نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر اچھا نہیں دینا۔ ہوا تھا، اسی سے متصل سوال کافی لوگ کہتے ہیں میری ہی قسمت کیوں پھوٹی ہے، میرا ہی نصیب خراب ہے، میرے ساتھ ہی یہ کیوں، اور لوگ کافی کہہ دیتے ہیں، کہتا کہ نہیں، میں تو سوچتے بہت سارے کہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ لیکن آپ اس پہلی پہ بات کوئی شکوہ کریں کہ یار جی پہلی بات تو سمجھ لیں کہ فیصلہ، قسمت، تقدیر، نصیب یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کہتے ہیں۔ نصیب کو کوسنے کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اس سے تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں، اور یہ گناہ ہے بہت بڑا، پہلی صحیح۔ بات۔ دوسری بات یہ کہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ جب انسان پہ کوئی مصیبت وارد ہوتی ہے تو وہ اس مصیبت کے سلسلے میں تمام دنیا سے اپنے آپ کو تنہا سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ وہ آپ ہی کے پروگرام دیکھ لیں جو آپ مستحقین کو یہاں بلاتے ہیں، اور ہمارے پاس، میں تو خب کسی ویلفیئر ادارے سے وابستہ نہیں ہوں، ایک ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، لیکن لوگ جو اپنی مشکلات ہمیں ذکر کرتے ہیں، اگر اس طرح کے کہنے والوں کو سامنے بٹھا دیا جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتا ہوا اٹھے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے ہزاروں سے کم رکھا ہے تو کروڑوں سے بہتر بنایا ہے۔ شرم آتی ہے بلکہ اکثر اپنی باتوں پہ کہ ہم کس منہ سے شکوہ۔ بس آخری سوال یہ بتا دیجیے گا، یہ آڈینس میں سے بہت سارے لوگوں نے پہلے پوچھا تھا کہ بھائی بہت ساری چیزیں جو ہمیں ویسے یاد نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہ دوران نماز یاد آ جاتی ہیں، نماز میں یکسوئی برقرار نہیں رہ پاتی، اور یہ سب کا مسئلہ ہے۔ یہ اس کے لیے کیا کیا جائے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دماغ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہوتا ہے؟ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو وہ کتاب پڑھتے ہیں، نیند آ جاتی ہے انہیں۔ بہت سارے لوگوں کو نماز میں بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ یہ علامتیں ہیں اس بات کی کہ جس چیز سے آپ وابستہ ہو رہے ہیں اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا۔ اگر آپ کا اس میں دل لگ رہا ہوتا تو آپ کی تو نیند اڑ جانا چاہیے تھی، وہاں آپ کو اور چیزیں یاد نہیں آنا چاہیے تھی، صرف وہی چیز یاد آتی جو آپ کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ اب یہ جو مشکل ہے اس کی ایک علت بھی ہے، اور وہ یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں عام بات کر رہا ہوں، صاحبان دقت اور صاحبان علم کی بات نہیں ہے، تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ مثلا سورہ مبارکہ الحمد اگر ہم نماز میں قرأت کر رہے ہیں تو اس کے جملوں کا ترجمہ، مفہوم، اس کی گہرائی، اس کی تفسیر، اس کی لطافت، اس کے ظرائف ہمیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتے۔ ذکر سجدہ ہے، ذکر رکوع ہے، ذکر تشہد ہے، یا قنوت کا ذکر ہے، خود تکبیر ہے، تو اگر صرف سورہ مبارکہ الحمد میں اس آیہ کریمہ کے اوپر ہی غور کر لیں۔ مجھے ایک ایسے عارف سے بھی ملاقات کا شرف ملا کہ جو سورہ مبارکہ الحمد پڑھتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتے تھے تو اسے 100 مرتبہ تکرار کرتے تھے، اور رو رو کر تکرار کرتے تھے، اور بعد میں جب کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیفیت آپ کی، یہ عرفا کی دنیا کچھ اور دنیا ہے، صوفیہ کی، عرفا کی، یہ اہل دل کی، اہل عشق کی دنیا، تو وہ فرماتے تھے کہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ تم کہہ رہے ہو اللہ سے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں، پھر دوبارہ دہراتا تھا، پھر دوبارہ دہراتا ہوں، یہاں تک کہ عہد کرتا ہوں کہ اب دوبارہ پڑھوں گا تو اس پر عمل کر کے پڑھوں گا۔ تو کیونکہ ان چیزوں کی جو مفاہیم ہے، جو اس کا جو مطلب ہے، اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی طرف توجہ ہوتا ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کہیں اور سوچے۔ اللہ اکبر۔ بہت نوازش قبلہ، بہت شکریہ اکمل قادری صاحب اور جناب شہنشاہ نقوی صاحب، بہت نوازش۔ میں مجھے خود اتنی حیرت ہوئی کہ میں ایک ایسی باجماعت نماز پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا جہاں وہ باقاعدہ ذکر کرتے وقت زاروں قطار اس انداز سے رو رہے تھے، تو میں نے یہی ذہن میں یہی ہے کہ شاید ہم بالکل بس ہم ایک رسمی کارروائی شاید کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے بس پڑھ کے نکل جاتے ہیں اور ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ۔ اللہ تعالیٰ توفیقات میں سب کی اضافہ کرے۔ علماء کرام کا بہت شکریہ۔ ایک وقفے کے بعد اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔